بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے اللہ کے راستے میں نکل کر ذکر کرنا، دعاؤں کا اہتمام کرنا، اور جب بستی میں داخل ہونا تو پھر بھی دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اللہ کے راستے میں نکل کر اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم ذکر کرتے تھے، دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، جب کسی بستی میں داخل ہوتے تو کیا عمل فرماتے، اس کے بارے میں آج ہم انشاءاللہ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان مکہ میں فاتحانہ داخل ہو گئے تو صبح تک فتح کی یہ رات مسلمانوں نے تکبیر و تحلیل بیت اللہ کے طواف میں گزاری تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے حضرت ہند رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا تم دیکھ رہی ہو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے؟ حضرت ہند نے کہا، ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پھر صبح کو حضرت ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ہند سے کہا تھا کہ کیا تم دیکھ رہی ہو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے؟ تو ہند نے جواب میں کہا تھا، ہاں یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ حضرت ابو سفیان نے کہا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کی ابو سفیان قسم کھایا کرتا ہے، میری یہ بات ہند کے علاوہ اور کسی نے نہیں سنی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر پورا فرما لیا، جب آپ غزوہ خیبر کے لیے جانے لگے تو راستہ میں لوگ ایک وادی میں پہنچ کر زور زور سے اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں اپنی جانوں پر نرمی کرو، انہیں خواہ مخواہ مشقت میں نہ ڈالو، تم کسی بہرے یہ غائب اور غیر موجود خدا کو نہیں پکار رہے ہو، بلکہ تم ایسی ذات کو پکار رہے ہو جو سننے والی اور تم سے بہت قریب ہے، اور وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے بیٹھا ہوا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہا تھا۔ حضور نے مجھے یہ پڑھتے ہوئے سنا تو مجھ سے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس۔ میں نے کہا، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں جنت کے خزانے کا کلمہ نہ بتا دوں؟ میں نے کہا، ضرور بتائیں یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ آپ نے فرمایا، وہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اوپر کو چڑھتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے، اور جب ہم نیچے کو اترتے تھے تو سبحان اللہ کہتے تھے۔ بخاری میں حضرت جابر کی دوسری روایت یہ ہے کہ جب ہم اوپر کو چڑھتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے، اور جب ہم نیچے کو اترتے تھے تو سبحان اللہ کہتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ غزوہ میں جانے والے لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو اللہ کے راستہ میں نکل کر اللہ کا ذکر بہت کرتے ہیں اور اللہ کا دھیان خوب رکھتے ہیں اور چلنے میں فساد نہیں بچاتے ہیں، اور اپنے ساتھیوں کی مالی مدد اور ہمدردی کرتے ہیں اور اپنا مرغوب اور عمدہ مال خرچ کرتے ہیں، اور ان کو جتنی دنیا ملتی ہے اس سے زیادہ وہ اس مال پر خوش ہوتے ہیں جسے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ جب لڑائی کے میدان میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اس بات پر شرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ چلے کہ ان لوگوں کے دلوں میں شک ہے یا انہوں نے مسلمانوں کی مدد چھوڑ دی، اور جب انہیں مال غنیمت میں خیانت کرنے کا موقع ملتا ہے تو اپنے دلوں کو اور اپنے اعمال کو خیانت سے پاک رکھتے ہیں، تو نہ تو شیطان انہیں فتنہ میں مبتلا کر سکا اور نہ ان کے دل میں فتنہ کا وسوسہ ہی ڈال سکا۔ ایسے لوگوں کی وجہ سے اللہ اپنے دین کو عزت فرماتے ہیں اور اپنے دشمن کو ذلیل کرتے ہیں۔ دوسرے لوگ وہ ہیں جو غزوہ میں نکلے لیکن نہ اللہ کا ذکر زیادہ کرتے ہیں اور نہ انہیں اللہ کا کچھ دھیان ہے، اور نہ وہ فساد مچانے سے بچتے ہیں، اور مال خرچ کرنا پڑے تو بڑی ناگواری سے خرچ کرتے ہیں۔ جو مال خرچ کرتے بھی ہیں اسے اپنے اوپر تاوان سمجھتے ہیں، اور ایسی باتیں ان سے شیطان کہتا ہے۔ اور یہ لوگ جب لڑائی کے میدان میں ہوتے ہیں تو سب سے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں،
اور مدد نہ کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر پناہ لیتے ہیں اور وہاں سے دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے دیتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں اور اپنی فرضی کارنامے بیان کرنے لگ جاتے ہیں، اور انہیں جب مال غنیمت میں خیانت کرنے کا موقع ملتا ہے تو بڑی جرأت سے اللہ کے مال غنیمت میں خیانت کرتے ہیں، اور شیطان ان سے کہتا ہے یہ تو مال غنیمت ہے۔ جب آسودہ حالات ہوتے ہیں تو اترانے لگ جاتے ہیں، اور جب انہیں کوئی رکاوٹ پیش آتی ہے تو شیطان انہیں مخلوق کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرنے کے فتنہ میں ڈال دیتا ہے۔ ان لوگوں کو مسلمانوں کے ثواب میں سے کچھ نہیں ملے گا، ہاں ان کے جسم مسلمانوں کے جسموں کے ساتھ ہیں، انہی کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن ان کی نیتیں اور ان کے عمل مسلمانوں سے مختلف ہیں۔ قیامت کے دن ان کو اللہ تعالیٰ اکٹھا فرمائیں گے اور پھر ان دو طرح کے لوگوں کو الگ الگ کر دیں گے۔ حضرت محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ارادے سے اللہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے مکہ سے چل پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے پیدا فرمایا حالانکہ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اے اللہ، دنیا کی گھبراہٹ اور زمانے کے شرور اور دن رات آنے والے مسائب پر میری مدد فرما۔ اے اللہ، اس سفر میں تو میرا ساتھی ہو جا، میرے گھر میں تو میرا خلیفہ بن جا، اور تو نے مجھے دیا ہے میں اس میں برکت نصیب فرما۔ مجھے اپنے سامنے تواضع کرنے والا بنا دے، اور عمدہ و نیک اخلاق پر تو مجھے جما دے، اور مجھے اپنا محبوب بنا لے، اور مجھے عام لوگوں کے سپرد نہ فرما۔ اے کمزوروں کے رب، تو میرا بھی رب ہے۔ میں تیرے اس کریم چہرے کے طفیل جس سے سارے آسمان اور زمین روشن ہو گئے اور جس سے اندھیرے چھٹ گئے اور جس سے پہلوں کے کام درست ہو گئے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تو مجھ پر غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو، اور تیری نعمت کے زائل ہونے اور تیری ناگہانی سزا سے اور تیری عطا کردہ عافیت کے چلے جانے اور تیرے ہر قسم کے غصے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور میں جتنے اعمال کر سکتا ہوں ان میں سے میرے نزدیک سب سے بہتر تجھے راضی کرنا اور منانا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکیوں کے کرنے کی قوت تجھ سے ہی ملتی ہے۔ حضرت ابو مروان اسلمی کے دادا فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب ہم خیبر کے قریب پہنچ گئے اور خیبر ہمیں نظر آنے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا ٹھہر جاؤ، چنانچہ سب لوگ ٹھہر گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، جو رب ہے ساتوں آسمانوں کا اور ان تمام چیزوں کا جن پر ساتوں آسمان سایہ کیے ہوئے ہیں، اور جو رب ہے ساتوں زمینوں کا اور ان تمام چیزوں کا جن کو ساتوں زمینوں نے اٹھایا ہوا ہے، اور جو رب ہے تمام شیاطین کا اور ان لوگوں کا جن کو شیاطین نے گمراہ کیا ہے، اور جو رب ہے ہواؤں کا اور ان تمام چیزوں کا جن کو ہواؤں نے اڑایا ہے، ہم تجھ سے اس بستی کی اور اس بستی والوں کی اور اس بستی میں جو کچھ ہے اس کی خیر مانگتے ہیں، اور تجھ سے اس بستی کے اور اس بستی والوں کے اور اس بستی میں جو کچھ ہے اس کے شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور پھر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آگے بڑھو۔ طبرانی کی روایت میں یہ ہے کہ آپ ہر بستی میں داخلہ کے وقت یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔